اللہ تیزی وقار قربانی ایک عظیم عمل ہے جو روز اول سے ہی اللہ رب العزت کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات ایسے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کا حکم یا امر کسی حکمت سے خالی نہیں۔ انسانی عقل کمزور ہے، اکثر اوقات وہ معاملات کی گہرائی یا کسی بھی حکم کی حکمت کو تلاش کرنے سے قاصر رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم چونکہ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت اور پیار کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے بحیثیت مسلمان ہمارے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسانوں کے خود کے لیے بھلائی نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا، قربانی دینا، یہ دونوں ہی عظیم عمل ہے۔ ایک قربانی کا تصور ہمارے ہاں ہے کسی جانور کو عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربان کرنا، اور یہاں پہ یہی قربانی اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی قربانی کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا تھا آدم کے دو بیٹوں کو کہ دونوں قربانی کریں۔ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ حقیقت بیان فرمائی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی متقی پرہیزگار جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی قربانی کو اللہ قبول کرتا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت جو کرتا ہے اس عبادت کے تین طریقے ہیں یا تین اقسام ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے کہ جس کو ادا کرنے میں فقط انسان کی زبان کا استعمال ہوتا ہے، اسے لسانی ذکر یا قولی ذکر کا قولی عبادت کہا جا سکتا ہے۔ ایک وہ عبادت ہے کہ جس کو ادا کرنے میں انسان کا پورا وجود حرکت میں آتا ہے، جیسے نماز ہے۔ کچھ عبادت ایسی ہیں کہ جن کو ادا کرنے کے لیے انسان کی رقم خرچ ہوتی ہے، اس کا مال خرچ ہوتا ہے، جیسے صدقہ یا زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ تو اسی طرح کچھ عبادات ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر یہ تینوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ انسان کا سرمایہ بھی لگتا ہے، انسان کی زبان بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کا پورا وجود بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قربانی وہ عبادت ہے کہ جس میں انسان کی زبان بھی استعمال ہوتی ہے کہ جب وہ اس کو ذبح کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ انسان کا وجود بھی اس میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ جب جانور کو ذبح کرنے لگتا ہے، اس کا گوشت بناتا ہے، اس کا جسم بھی حرکت میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا مال بھی لگتا ہے۔ انسان مال کے ذریعے وہ جانور خریدتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ معروف ہے، بڑا مشہور ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ بیٹا بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب وہ قربانی کی رسم ہمیشہ کے لیے جاری کر دی جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر سال اتنی رقم قربانی کرنے کے لیے خرچ کی جاتی ہے، اسی قربانی کی رقم سے کسی ضرورت مند کی مدد کر دی جائے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جائے۔ بظاہر یہ جملہ بہت اچھا ہے، دل کو لگتا ہے کہ بات بھی صحیح ہے، لیکن اگر انصاف کی نظر سے جائزہ لیا جائے تو قربانی کرنے میں غریب کا زیادہ فائدہ ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہم منڈی میں جاتے ہیں، وہاں سے جانور خرید کے لے آتے ہیں۔ منڈی میں جانور لے کے آنے والا جو بیپاری ہے وہ جانور کہاں سے لے کے آتا ہے؟
وہ اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہر گھر میں جا کے جانور وہاں پہ دیکھتا ہے، اس کے مالکوں سے جو ہے وہ ریٹ طے کرتا ہے، اور وہ جو گھر والے ہوتے ہیں انہوں نے بھی اسی امید سے جانور پالے ہوتے ہیں، وہ بھی لینڈ لارڈ یا بڑی بڑی کوٹھیوں والے نہیں ہوتے، وہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں جو جانوروں کو پالا کرتے ہیں، وہ بچے سے لے کے اس کے قربانی کے قابل ہونے تک اس کو پالتے ہیں، اس کے اوپر سارے اخراجات کرتے ہیں، اسی امید کے ساتھ کہ جب اللہ کا حکم ہوگا اس کو جب بیچا جائے گا بدلے میں کچھ انکم آئے گی، اس کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کی جائے گی۔ اور اسی طرح اس قربانی کو بیپاری لے کے جب اپنے اڈے پہ آتا ہے تو درمیان میں جو ٹریول اس کی ہوتی ہے، وہ رکشے کی صورت میں ہو، وہ گاڑی کی صورت میں ہو، وہ گاڑی یا رکشہ چلانے والا بھی کوئی امیر نہیں ہوتا، وہ بھی غریب ہوتا ہے۔ اب یہ بیپاری لے کے اپنے اڈے پہ آ جاتا ہے تو اب جانور کے لیے چارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو چارہ کاشت کرنے والا بھی غریب ہوتا ہے، چارے کو فصل سے کاٹ کے اپنی دکان پہ لا کے سیل کرنے والا بھی غریب ہوتا ہے، اور وہاں پہ اجرت کے عوض جو ہے وہ لوگوں کو چارہ بنا بنا کے دینے والا بھی مزدور ہوتا ہے، وہ بھی غریب ہوتا ہے۔ جانور بیپاری جو وہ اپنے اڈے سے لے کر کے منڈی میں لے کے آتا ہے، ٹریولنگ ہوتی ہے، یہاں پہ بھی غریبوں کے لیے روزگار بنتا ہے، اور پھر منڈی سے لے کے آپ کے گھر تک جو ٹریولنگ ہوتی ہے یہاں پہ بھی غریب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آ جائیے دوبارہ پھر سے آپ اپنے جانور کے لیے چارہ وغیرہ لے کے آتے ہیں، یہاں پہ بھی ایک برابر جو ہے وہ قربانی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی برابر غریب کا فائدہ ہوتا ہے۔ عید والا دن چلا آتا ہے، آپ لوگ کسائی وغیرہ تلاش کرتے ہیں، وہ بھی کوئی زیادہ مالدار نہیں ہوتے، وہ بھی غریب ہوتے ہیں، بہت سی امیدیں ان کی بھی اس دن کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ میں اتنی کمائی کروں گا اور اس کے ساتھ میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے گی، اور پھر جب قربانی کر لی جاتی ہے آپ شاپر بھی خریدتے ہیں، آپ اور چیزیں بھی خریدتے ہیں، یہ سراسر ایک جو ہے وہ روپے کا ایسا سرکل چلتا ہے کہ امیروں کی جیب سے نکل کے غریبوں کے گھروں میں پہنچتا ہے۔ اصل مسئلہ یہاں پہ ہے کیونکہ ابھی بڑے بڑے انویسٹروں کی اس بزنس کے اوپر نظر نہیں گئی، وہ ابھی تک ان کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوئے، ورنہ انہوں نے بھی یہ کام کرنے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ اس کام سے زیادہ فائدہ ہی غریبوں کا ہوتا ہے، عام بندے کے ذہن میں کس کال ڈال دیا گیا کہ غریب کو جو ہے ہماری قربانی سے کیا لگے، جبکہ اس میں زیادہ تر استعمال اور فائدہ ہی غریب کا ہوتا ہے۔ آپ سفید پوش لوگوں سے مل کے دیکھ لیجئے، سارا سال ان کے گھر میں خالصتاً جس کے بارے میں پورا یقین ہو کہ یہ واقعتاً بکرے کا یا پھر یہ بڑا گوشت ہے، یقین کے ساتھ وہ سارا سال کتنے لوگ کھانے والے ہیں۔ جس طرح کی صورتحال ہے بہت سے لوگوں کی جو اچھے بھلے لوگ ہیں ان کے بھی بجٹ سے یہ چیز آؤٹ ہوتی جا رہی ہے، تو سال میں ایک دن اطمینان کے ساتھ اگر وہ اس کو کھاتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے اسی لیے انسانوں کے لیے اس میں ایک حکم جاری رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جاننے والا ہے، اور یہ پھر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، بلکہ انسان کی صحت کے لیے گوشت کھانا یہ انتہائی مفید چیز ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ اگر انسان اس سے بالکل کنارہ کر لیتا ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنے دانتوں کی بناوٹ کے اوپر غور کیجئے، اللہ رب العزت نے ہمارے جو دانت ہمیں عطا کیے ہیں اس میں چبانے والے بھی ہیں، اس میں کاٹنے والے بھی ہیں، اور اس میں مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والے بھی ہیں۔ ہمارے یہ جو دانت ہوتے ہیں سوا دانت ان کو کہا جاتا ہے، یہ دانت اللہ نے کیوں ہمیں دیے ہیں؟ یہ ہمیں اللہ رب العزت نے گوشت کو چبانے کے لیے ہی دیے ہیں۔ ہمیں جو اللہ نے مضبوط داڑوں سے نوازا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم ان کو اچھی طرح سے چبا کر کے ہضم کر کے اپنا نوالا بنا سکیں، اور یہ پھر اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور آج کے بعد بھی قیامت تک مسلسل لوگ قربانی کریں گے، لیکن کوئی بھی سال ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی دن اس کائنات کے اوپر ایسا نہیں گزرا کہ ہم مارکیٹ میں جائیں یا ہم بازار میں جائیں، ہم کسی دیہات میں جائیں اور ہمیں پتہ چلے جی گائے کی نسل ہی ختم ہو چکی ہے، اونٹ ہی دنیا سے ختم ہو چکے، لوگوں نے ذبح اتنے کیے، بکرے ختم ہو چکے، بھیڑ اور چھترے ختم ہو چکے، یہ آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ یہ اللہ رب العزت کا برکت کا نظام ہے۔
آپ ایک دن میں جو ہے وہ 1 ارب جانور بھی اکٹھا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ جانور ان جانوروں کی طرف چلے جائیے جن کو قربانی نہیں کی جاتی ہے، آپ ان کو مخصوص تعداد کے اندر بھی لینا شروع کریں، انہیں کو جو اکٹھا کرنا شروع کریں تو آپ کو نہیں ملیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے میں ہی فائدہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کبھی بھی 2 نیکی کے کاموں کے اندر تقابل نہیں ہوتا۔ ایک کام نیکی کا ہے، دوسرا کام بھی نیکی کا ہے، اس کے اندر تقابل نہیں ہوتا۔ تقابل ہمیشہ اچھائی اور برائی پہ ہوتا ہے کہ یہ برا کام کرنے کی بجائے یہ اچھا کام کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ ذرا اس وقت جو پوری دنیا میں، خاص کر کے ہمارے ملک میں جو سب سے معروف اور کامیاب جو بزنس ہے اس وقت وہ کھانے پینے کا ہے، اور وہ کھانے پینے بھی ایسے جن کے بارے میں ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ان کا کاروبار کس قدر وسیع ہے، کس قدر مشہور ہے اور کس قدر زیادہ سرمایہ والا ہے، کس قدر زیادہ انکم جنریٹ کرنے والا ہے، اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ لیکن آج تک ہمیں یہ بات نظر نہیں آئی کہ کسی نے کہا ہو کہ اتنا سا پیزا، آپ 2000 کا اتنا سا پیزا لینے کی بجائے کسی 10 غریبوں کو کھانا کھلا دیں، ان کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ آج تک کبھی آپ کو ایسا کمپیریزن، ایسا تقابل نظر نہیں آئے گا، کوئی نہیں کہتا۔ کچھ لوگ جانوروں سے ہمدردی کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے، روزانہ وہ چکن بھی کھاتے ہیں، وہ پیزے کے اندر، وہ برگرز کے اندر، وہ شوارمے وغیرہ، ان کے اندر وہ چکن جو استعمال ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ ان کو بیف کڑھائیاں بھی پسند ہے، ان کو مٹن کڑھائیاں بھی پسند ہے، سب کچھ ہے، تو وہ پوچھنا چاہیے ان سے کہ وہ کہاں سے آتا ہے۔ تو سراسر کی منافقت اور اسلام کی خلاف دشمنی کا اظہار ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے۔ قربانی اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اس کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قربانی کی جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی بھی سائل کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ضرورت مند حضور کے پاس جو وہ سوال کی نیت سے گیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی لوٹا دیا، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عالم یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، ہمارے گھروں کے اندر چولہے میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی، اس قدر تمنگری کا عالم تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نہیں تھے، آپ مالدار تھے، لیکن آپ اپنی امہات المومنین کو، آپ اپنی ازواج مطہرات کو پورے سال کا اکٹھا جو ہے وہ راشن دے دیا کرتے تھے۔ لیکن وہ بھی اللہ کی بندیاں اس قدر جو ہے وہ سخی تھی کہ وہ بھی اپنے گھروں کے اندر کوئی چیز نہیں رکھتی تھی، جیسے ہی ان کو ملتا وہ بھی اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت بار ایسے ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آیا، آپ نے اپنے سارے گھروں میں پیغام بھجوایا، کسی گھر سے کوئی چیز کھانے کے لیے میسر نہ ہو سکی، کہ وہ اپنے پاس رکھنے والے تھے ہی نہیں، وہ جمع کرنے والے، وہ جوڑنے والے تھے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ ہی اس قدر زیادہ تھا، توکل ہی اس قدر زیادہ تھا کہ ان کے توکل کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 100 اونٹ قربان کیے ہیں، جن میں سے 63 اونٹ ایسے تھے کہ جن کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیا، باقی آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ ان کو نہر کر دیا جائے۔ تو یہ کیوں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے امت کا غمخوار کون تھا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں ہر گھر والوں کے اوپر ہر سال میں ایک قربانی ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہو لیکن وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر عظیم الشان فرامین ہے، آپ کتب احادیث اٹھا کے دیکھیے، پورے کے پورے چیپٹر اور ابواب انہی باتوں کے اوپر ہے، قربانی کے مسائل کے حوالے سے، قربانی کرنے کی عظمت کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، سورۃ الحج ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اب ہر امت کے لیے ایک منسک، قربانی کا دن مقرر کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان کے اوپر اللہ کا نام لے سکیں جو اللہ نے ان کو مویشی عطا کیے ہیں۔ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو اونٹ ہے اللہ رب العزت نے یہ تمہارے لیے اللہ نے شعائر اللہ میں ان کو شمار کیا ہے۔ کس قدر یہ مضبوط جانور ہے، کس قدر یہ طاقتور جانور ہے، اللہ رب العزت نے اس کی نیچر کو، اس کی خلقت کو اللہ نے قرآن مجید میں بطور نشانی استعمال فرمایا کہ فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، یہ لوگ اونٹ کی جانب دیکھتے نہیں کہ اس کو کس طرح سے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اونٹ کو اپنی عظمت کا ایک استعارہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ کھڑے ہوں تو ان کے اوپر اللہ کا نام لے کے ان کو نہار کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب یہ گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو قناعت کرنے والا ہے، جو مانگنے والا نہیں ہے اس کو بھی کھلاؤ، اور جو تم سے سوال کر لیتا ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یاد رکھنا لن ینال اللہ لحومھا، قربانی کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ جس طرح یہ جانور میں نے اسے پالا، میں اس کا مالک بنا، میرے سامنے اس نے احتجاج نہیں کیا، یہ لیٹ گیا، اس نے اپنے گلے کے اوپر چھری پھروا لی لیکن اس نے اف تک نہیں کی، میرا اللہ میرا مالک ایک ہے، میرا ایک رب ہے، اس کے میرے اوپر احکامات لاگو ہوتے ہیں، اور انسان اللہ کے احکامات کے آگے بھی اسی طرح اف نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو تمہارے مسخر کر دیا۔ انسان کو بس یہ حکم دیا گیا کہ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس ایک اکیلے اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ جانور بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کے مسخر کیے ہوئے، انسانوں کے لیے مسخر کیے، اور انسان کو حکم دیا کہ اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ایک فارمولا بتا دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی انہی کی قبول کرتا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کو ان کا گوشت نہیں پہنچتا، ان کا خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ حالانکہ اسی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو قربانیاں ہیں انسان کی، ان سب کو تولا جائے گا، ان کے گوبر بھی تولے جائیں گے، ان کے گوشت بھی تولے جائیں گے، یہ سارے کے سارے انسان کے نامہ اعمال میں ان کو شامل کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ دنیا میں انسان خود کھا لیتے ہیں، گوشت خود کھا لیتے ہیں، خون جو ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے یا نالیوں میں بہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جب انسان کو اجر و ثواب سے نوازے گا تو اللہ رب العزت پورے کے پورے بکرے کو تمام اس کی ساری چیزوں کے اللہ رب العزت انسان کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو انسان کے دل کے تقوی کا علم ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے قربانی ہمیشہ اسی کے قبول ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، حضور فرما دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور میرا مرنا فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی صرف قربانی ہی لاگو نہیں ہے، قربانی سے پہلے نماز ہے۔ ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، اور صرف قربانی ہی نہیں بلکہ ومحیای ومماتی، یہ قربانی اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے، لیکن میرا جینا میرا مرنا فقط اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی جب تک انسان زندہ رہے تو بھی اس کے مد نظر یہی بات رہے کہ میں اللہ کے لیے جی رہا ہوں، جب اسے موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، تب جا کے انسان کی قربانی کے مفہوم واضح ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا کہ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کا جذبہ ہے تو نماز کی عادت،
اپنانا پڑے گی، نماز کی عادت جو ہے وہ بنانا پڑے گی۔ اگر نماز نہیں ہے تو پھر انسان کی قربانی کا بھی کوئی خاص فائدہ اس کی ذات کو آخرت کے حوالے سے نہیں ہونے والا ہے۔ دنیا میں تو گوشت مل جائے گا، بٹ جائے گا، لوگوں نے تقسیم کیا ہے، شاید واہ واہ بلے بلے ہو بھی جائے، لیکن اللہ کی ہاں قبولیت کا معیار یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا ڈر ہو اور دوسرا نماز کی پابندی بھی ہو۔ جس قدر اہتمام، جس قدر جوش و خروش، جس قدر ولولہ، جس قدر قربانی، جس قدر جو ہے وہ جوش ہمارا اس حوالے سے ہوتا ہے، جانور خریدنے کے حوالے سے، اسے پالنے کے حوالے سے، اس کے جو خیال رکھنے کے حوالے سے، اس سے کہیں زیادہ جوش و خروش ہمارا نماز کے لیے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قربانی اگر انسان اس کی استطاعت نہیں بھی رکھتا تو بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن نماز اگر انسان چھوڑ دے انسان آخرت میں بہت بڑا اور بہت برا پھنس سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔